حدیث سن لی ہیں، ان احادیث کی روشنی میں چار چیزیں تو بالکل ڈائریکٹلی اس میں سے نکلتی ہیں. میں ان چار کیسز کو بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد چار مزید کیسز جو اسی میں سے ڈیڈکٹ ہوتے ہیں اجتہادن اور قیاسن. کیس نمبر 1 کہ اگر 4 رکعت والی نماز میں درمیانہ تشہد چھوٹ جائے اور انسان کھڑا ہو جائے، کھڑا ہونے سے پہلے پہلے یاد آئے تو واپس آ جائے، اور اگر وہ کھڑا ہو گیا تو اب وہ واپس نہیں آئے گا بلکہ آخر میں سہو کے 2 سجدے کر لے گا. اسی طریقے سے اگر پہلی یا تیسری رکعت میں وہ غلطی سے تشہد بیٹھ گیا، مثلا 4 رکعت کی نماز تھی، اس میں پہلی اور تیسری میں تو نہیں بیٹھتے، غلطی سے وہ تشہد بیٹھ گیا تو اب یاد آنے پر وہ کھڑا ہو جائے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے. کیس نمبر 2 رکعتوں کی تعداد میں شک پڑ جائے تو کم کی طرف جائے، یعنی اگر شک پڑا کہ 2 پڑھی ہیں یا 3 تو یہ سمجھ لے میں نے 2 پڑھی ہیں، 3 یا 4 میں شک پڑے تو سمجھ لے میں نے 3 پڑھی ہیں، اور پھر آخر میں سہو کے 2 سجدے کر لے تو اس کی نماز کی غلطی کی تلافی ہو جائے گی. کیس نمبر 3 اگر کسی نے رکعتیں کم پڑھ دیں اور سلام پھیرنے کے بعد اسے یاد آیا کہ یار میں نے تو 2 کے بعد سلام پھیر دیا، پڑھنی تو 4 تھیں یا 3 پڑھنی تھی تو 2 کے بعد سلام پھیر دیا، مغرب کی نماز میں جیسے ہو سکتا ہے، تو پھر وہ اپنی رہ گئی رکعتیں یا رکعت کو پورا کرے اور پھر آخر میں سہو کے 2 سجدے کر لے. کیس نمبر 4 اگر کسی نے رکعتیں زیادہ پڑھ لیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ 5 رکعتیں پڑھ دیں، اور اس کو یہ شک پڑا کہ میں نے رکعتیں زیادہ پڑھ لی ہیں، تو پھر بھی وہ آخر میں سہو کے 2 سجدے کرے تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی. بہرحال یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی اگر 5 پڑھ لی ہیں تو 6 بھی ساتھ ملا لے، تو ایسی بات نہیں. وہ حدیث میں آپ سن چکے بخاری اور مسلم کی کہ اگر کسی نے 5 پڑھی ہیں تو یہ سجدے اس کو خود بخود 2 کو اس کو جفت کر دیں گے. یہ وہ 4 ڈائریکٹ کیسز تھے جو احادیث سے نکلتے ہیں کہ کن کن مواقع کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. اب انہی کی بنیاد کے اوپر قیاس اور اجتہاد کرتے ہوئے 4 مزید کیسز کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں. اور یہاں پر میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول بھی بتا دوں جو ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھا ہوا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 22,990 نمبر اثر ہے کہ کوفے کے جو قاضی تھے، قاضی شرح، ان کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک دور میں خط لکھا. اس خط میں انہوں نے لکھا کہ جب کبھی تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اللہ کی کتاب میں اسے تلاش کرو، اگر اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ تو پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے تلاش کرو، اگر سنت میں بھی نہ پاؤ تو پھر مسلمانوں کے اجماع میں اسے دیکھو، مسلمانوں کے عملی تواتر اور مسلمانوں کے اجماع میں، اور اگر اس میں بھی نہ پاؤ تو پھر تم اجتہاد کر لو یا قیاس کر لو، اور اگر تم اجتہاد نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے، یہ واجب نہیں ہے لیکن صورتحال کے وقت اگر کرنا پڑ جائے تو کر لو. تو اس اثر کے تحت یہ بات پتہ چلی کہ پہلے نمبر پر کتاب اللہ ہے، اس کے بعد سنت، پھر اجماع، اور پھر چوتھے نمبر پر اجتہاد اور قیاس ہے. یہ اجتہاد اور قیاس پہلے نمبر پر بعض لوگ لے آتے ہیں، یہ پہلے نمبر پہ نہیں ہے، یہ چوتھے نمبر پہ ہے، اور وہ بھی قرآن اور سنت اور اجماع کی روشنی میں کیا جائے گا جس طرح اب میں کرنے لگا ہوں. اس کے لیے کوئی بہت بڑا فلاسفر ہونا ضروری نہیں ہے، احادیث آپ کے سامنے ہے، آپ خود بھی اجتہاد کر سکتے ہیں. یہی اسلام کی خوبصورتی ہے الحمدللہ. تو وہ جو 4 کیسز بچ گئے تھے وہ اب ہم اجتہادن اور قیاسن کریں گے. اجتہاد ہوتا ہے کہ انسان پوری ایفرٹ کر کے کسی رزلٹ پر پہنچے، اور قیاس یہ ہے کہ اس سے ملتا جلتا کوئی رزلٹ موجود ہو، اسی پر قیاس کرتے ہوئے ایک اور رزلٹ ڈیڈکٹ کر لیا جائے. تو کیس نمبر 5 وہاں ہم یہ سن چکے کہ اگر رکعتوں کی تعداد میں شک پڑ جائے، بخاری اور مسلم میں آیا، تو یقین پر بنیاد رکھیں یعنی کم کی طرف جائیں. تو اسی پر قیاس ہے کیس نمبر 5 کہ اگر سجدوں کی تعداد میں شک پڑ جائے کہ 1 کیے یا 2 تو کم کی طرف جائیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں تو نماز مکمل ہو جائے گی. اس میں جو لوگ 2 سجدوں کے درمیان والی دعا جو ہے رب اغفر لی رب اغفر لی پڑھتے ہیں، ان کے لیے بڑی آسانی ہے کہ وہ عموماً سجدوں کی تعداد کو بھولتے نہیں ہیں، کیونکہ جب آپ نے 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی پڑھا ہوگا تو جیسے ہی آپ دوسرے سجدے میں جائیں گے تو آپ کے کانوں میں اپنی آواز ابھی تک گونج رہی ہوگی کہ میں رب اغفر لی پڑھ کے آیا ہوں، لہذا میں نے ایک سجدہ کر لیا. یہ بھی اس سنت ذکر کی برکت ہے
جو اس وقت امت سے اکثریت میں سے اٹھ چکا ہے. 2 سجدوں کے درمیان سنت ہے رب اغفر لی 2 دفعہ پڑھنا. تو یہ طریقہ ہے شک کو زائل کرنے کے لیے. کیس نمبر 6 کہ اگر امام نے سری نمازوں میں یعنی ظہر اور عصر کی نماز میں اونچی قرات شروع کر دی، حالانکہ اس میں حکم ہے کہ آہستہ قرات کی جائے. اسی طریقے سے مغرب اور عشاء میں اور فجر کی نماز میں، یہ جہری نمازیں ہیں، ان میں قرات اونچی کرنی ہوتی ہے، اس میں آہستہ آواز سے اس نے قرات شروع کر دی اور اس کو فوراً احساس ہوا تو وہ پھر فوراً اپنی اصلی حالت میں واپس آئے، یعنی ظہر اور عصر میں ہے تو آہستہ قرات شروع کر دے، اور اگر جہری نمازوں میں ہے تو اونچی آواز سے قرات شروع کر دے اور آخر میں سہو کے 2 سجدے کر لے، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. کیس نمبر 7 اگر کسی نے رکوع یا سجدے کی حالت میں قرآن پاک پڑھ لیا تو اس پہ بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1074 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رکوع اور سجدوں میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا ہے. رکوع اللہ تعالیٰ کی عظمت اور تعریف کے بیان کے لیے ہے اور سجدہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے. اسی طریقے سے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح یہ آپ رکوع میں پڑھیں، یہ عظمت والے کلمات ہیں. سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد، کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کو پڑھنے کا حکم دیتے تھے. تو یہ پڑھنا تسبیحات افضل ہے باقی ساری تسبیحات سے. رکوع میں سبحان ربی العظیم کم از کم 3 دفعہ اور سجدوں میں 3 دفعہ کم از کم سبحان ربی الاعلیٰ. اس کے بعد یہ بھی تسبیحات پڑھ سکتے ہیں. کیس نمبر 8 8واں کیس آخری کہ اگر کوئی شخص پہلی دو رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قرات کرنا بھول گیا، پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد بھی قرآن پاک کی کم از کم 3 آیات پڑھنا یا کوئی ایک آیت 3 کے برابر پڑھنا یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے. آخری 2 رکعتوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوڑنا ثابت ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے، وہ آگے میں حوالہ بھی دے دوں گا. پہلی 2 رکعتوں میں اگر کوئی شخص چاہے وہ فرض کی ہوں یا نوافل کی ہوں سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانا یا قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھنا بھول گیا، اس کو بعد میں یاد آیا یا وہ رکوع میں چلا گیا تھا اب اس کو یاد آیا، تو اب وہ نماز کو اسی طریقے سے مکمل کرے اور اینڈ پہ سجدہ سہو 2 سجدے سہو کے کر لے، انشاءاللہ تعالی اس کی نماز مکمل ہو جائے گی. اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ پہلی 2 رکعتوں یا آخری 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ ہی پڑھنا بھول گیا تو فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس پہ میں نے پورا لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 84 کے نام سے، تقریباً 2 گھنٹے کی گفتگو. فاتحہ خلف الامام سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اگر سورۃ الفاتحہ رہ گئی تو پھر نماز ہی دوبارہ پڑھنی ہوگی، نماز نہیں ہوگی. اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے رکعتیں کم پڑھ دی ہیں تو اب وہ یہ سمجھے کہ میں اب 3 یا 4 میں شک ہے تو چلو خیر ہے میں سجدہ صاف کر لوں تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ رکعت پوری فرض ہے. اس طریقے سے سجدہ کرنا بھی ہر رکعت میں 2 دفعہ فرض ہے. تو یہ جو فرائض ہیں ان میں سے اگر کوئی بھی چیز رہ جائے تو کم کی طرف جا کے اپنے شک کو دور کرنا ہے، اس کے بعد سجدہ صاف کریں گے تو نماز ہوگی. اگر شک کو دور نہ کیا اور کہا جی منو شک کو ایسی تو میں بس ان 2 سجدے کاٹ لا، کتنے نے وہ بابے مجھے ملتے ہیں بس جی شک پہنتا آخری 2 سجدے کاٹ لیتے ہیں. میں کہا جی اس طرح نہیں نماز ہوتی جناب، ایسا نہیں، سجدے نال نہیں شک نکلتا. کم کی طرف جائیں گے پھر اینڈ پہ 2 سجدے کریں گے تو پھر شک نکلے گا. یہ تو شارٹ کٹ کے چکر میں پڑ گئے کہ 3 یا 4 میں شک ہوا تو آپ کہیں ہو سکتا ہے 4 ہی پڑھی ہوتے آخری 2 سجدے کر لیے، تو اس طرح نماز نہیں ہوگی. جب شک پڑے گا تو کم کی طرف جائیں گے، یعنی پھر فالتو پڑھیں گے آپ. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زور کی 5 رکعتیں پڑھا دی، آپ کو شک ہی ہوا ہوگا اس لیے تو آپ نے 5 پڑھائی. تو شک کو دور کرنا ہے، اس کے بعد صاحب کے 2 سجدے کر لیے جائیں.